وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، اور کہاں خرچ کیا. کہاں خرچ کیا کے اندر یہ سوال ہوگا، مال دیا تھا تمہیں تو بتاؤ خرچ کہاں کیا. اگر جائز کاموں میں خرچ کیا، اپنے فرائض کی ادائیگی میں خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کیا، تو یہ مال تمہارے لیے ایک نعمت ہے اور تمہیں انشاءاللہ جنت کی منزل تک پہنچائے گا. لیکن اگر اس طرح خرچ کیا کہ بس اپنے اوپر اپنی شان بڑھانے میں، اپنے نام و نمود میں خرچ کیا، اور جن لوگوں کے حقوق تمہارے اوپر واجب تھے ان کا حق تم نے اس مال میں سے ادا نہیں کیا. بیوی کو جتنا خرچ دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیا. بیوی کو کے جو حقوق تھے وہ تم نے ادا نہیں کیے. اس بیچاری کو تم نے جس کے بارے میں قرآن کا یہ حکم تھا کہ تم اس کو محنت کر کے، مزدوری کر کے، جس طرح بھی کماؤ، کما کر اپنی بیوی کا پیٹ بھرو، اس سے ایک پیسے کا بھی مطالبہ نہ کرو. لیکن تم نے اپنا یہ بوجھ بیوی کے اوپر منتقل کر دیا، کہا کہ تم کماؤ. یا تو خود گھر میں بیٹھے ہیں اور بیوی کما رہی ہے. ایسی بھی آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی مثالیں ہیں کہ خود تو گھر میں بیٹھے ہیں اور بیوی کو محنت مزدوری پر لگایا ہوا ہے اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم پیسے کما کر لاؤ. وہ پیسے کما کر بھی لائے، تمہارے گھر کا انتظام بھی کرے، تمہارے کھانا بھی پکائے، جھاڑو بھی دے اور صفائی بھی کرے، اور ساری ذمہ داری اس پر ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم آرام سے چارپائی پر سوتے رہو اور حسب موقع اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے بھی رہو. الیاذ باللہ. ایسی بہت سے مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. یا یہ کہ بھئی میں پورا تمہارا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، میں تو صرف اپنا برداشت کر لوں گا، تم اپنا خرچہ، میں تھوڑی سی ملازمت کر کے اپنا خرچہ برداشت کر لوں گا اور برداشت کر کے اپنے اللے تللے کروں گا، اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم کما کر لاؤ، اپنے لیے تم کماؤ. حرام ہے یہ بالکل. بیوی سے یہ کہنا کہ تم کما کر لاؤ، یہ کہنا حرام ہے. اس کی ذمہ داری نہیں ہے کمانا، ذمہ داری تمہاری ہے، اپنا بھی اور اس کا بھی. یہاں تک کہ بعض فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے، جو مردوں کو سن کے بعض اوقات بڑا تعجب بھی ہوتا ہے، تکلف بھی ہوتا ہے، کہ اگر بیوی یہ مطالبہ کرے کہ بھئی میں کھانا نہیں پکاؤں گی اور مجھے کھانا پکا پکایا لا کر دو، تو یہ مطالبہ کر سکتی ہے. پکا پکایا لا کر دو، میں تو اپنا آرام کروں گی گھر کے اندر. لیکن ساتھ ہی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کچھ قوانین بنائے ہیں وہاں پر باہمی محبت سے، باہمی رواداری سے گزارنے کا بھی سبق دیا ہے. جہاں بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ مجھے پکا پکایا کھانا لا کر دو، وہاں شوہر کا یہ حق ہے کہ خبردار جو باہر نکلی گھر سے، میں روک سکتا ہوں گھر سے باہر جانے سے. تو لیکن نظام چلتا ہے باہمی مفاہمت سے، صرف قانون کی بنیاد پر نہیں چلتا. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ آج کل عورتوں کا باقاعدہ کام کرنا، اور نہ صرف کام کرنا بلکہ شوہروں کا ان کو مجبور کرنا کہ تم جا کر جاب تلاش کرو، یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ جاب کرے، یعنی کہیں ملازمت کرے اور ملازمت کر کے وہ پیسے لائے. اب شوہر بھی ملازمت پر اور بیوی بھی ملازمت پر، اور بچے دھکے کھا رہے ہیں. بچوں کو لا کر صبح کو نرسنگ ہوم میں چھوڑ دیا اور
शौहर अपने कमाने चला गया, बीवी अपने कमाने चली गई और घर पे ताला लगा हुआ है और बच्चे जो है वो रुल रहे हैं। अरे बच्चों को महज किसी तालीफ की जरूरत नहीं होती, बच्चों को माँ की मोहब्बत की जरूरत होती है, माँ के प्यार की जरूरत होती है, माँ के लाड की जरूरत होती है। तो आपने बच्चों को दूसरों के हवाले कर दिया और बाप भी कमा रहा है और माँ भी कमा रही है। क्यों? इसलिए कि ख्वाहिशात का पेट नहीं भरता, ख्वाहिशात का पेट नहीं भरता। अगर अपनी कदरे जरूरत पर इक्तिफा करते तो दोनों को कमाने की जरूरत न होती, लेकिन अपनी शान मुआशरे में बढ़ानी है, शानदार घर रखना है, उसकी जो ज़ेबो ज़ीनत, उसकी ज़ेबाइश और आराइश ये करनी है ताकि कोई मेहमान आए तो वो देखे कि भाई कितना खुशहाल घराना है। तो नामो नमूद की खातिर और ज़ाहिरी खूबसूरती और ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत की खातिर शौहर भी कमा रहा है और बीवी भी कमा रही है। तो जो शख्स अपनी बीवी का खर्च अदा नहीं कर सकता, वो उससे ये सवाल हुआगा कि तुम्हें जो माल दिया था तुमने कहां खर्च किया? फीमा अनफका, हमने तुम्हारे जिम्मे तुम्हारी बीवी और तुम्हारी नाबालिग औलाद का खर्च तुम्हारे जिम्मे लगाया था, उनका तुमने हकीकी हक अदा किया कि नहीं किया? अपनी इस्तात के मुताबिक। अगर अपनी इस्तात के मुताबिक तुमने यह हक अदा कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने हक अदा नहीं किया तो यह पूछा जाएगा कि कहां खर्च किया तुमने।